بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا بھائی، ہماری کہانی چل رہی تھی صحابہ اکرام کی کہانیاں. جی کتنے اچھے تھے ہمارے صحابہ اکرام، کتنا مضبوط ان کا ایمان تھا، کتنے اچھے ان کے دل تھے، کتنے روشن ان کے نورانی چہرے تھے. ہاں، اور کتنے صاف ان کے دل تھے، اور وہ اللہ کے دین کے لیے ان اپنی جان سب قربان کر دیتے تھے نا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے صحابہ کا ایک کام کیا تھا، وہ ہجرت بھی کرتے تھے. کیا مطلب؟ جب کافروں نے ان کو مکہ مکرمہ میں دین پہ چلنے نہیں دیا، بیچاروں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، سب چھوڑ چھاڑ کے خالی بغیر پیسوں کے، بغیر چیزوں کے وہ ہمارے نبی کے ساتھ چلے گئے. اچھا، آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں ہمارے نبی کے جو سب سے پیارے صحابی تھے، سب سے گہرے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہجرت کا واقعہ سنا رہا ہوں. بابو، مجھے آپ کو پتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا نام بہت پسند ہیں؟ اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ بس دیکھنے کا دل چاہتا ہے سب کو مجھے. ہے انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے نا، ان کی زیارت کریں گے، ان کے ہاتھوں کو چومیں گے، ان کے ماتھے کا بوسہ دیں گے انشاءاللہ. بس اللہ تعالی ہمیں ان جیسا بنا دے. تو آج جو ہے سناتا ہوں. پتہ ہے کیا ہوا؟ دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، اور ہمارے نبی نے سر پہ کپڑا ڈالا، رومال ڈالا، اور چپ کے ہمارے نبی جلدی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ گئے. اور ہاں، ان کے گھر پہنچ کے ہمارے نبی نے ان کو کہا، ابو بکر یہ یہاں پہ یہ جو سب ہے نا، سب کو ہٹا دو، میں چپکے سے آپ سے کچھ بات کروں گا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ یہ سب اپنے بچے ہیں، کوئی مسئلہ کی نہیں، آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا ابو بکر تم کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی ہے ہجرت کر کے جانے کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا الصحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں گا آپ کے. ہمارے نبی نے کہا ہاں انشاءاللہ الصحبہ، انشاءاللہ تم بھی ساتھ ہوگے. اوئے ہوئے، یہ سننا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل گئے. اور ان کو، یعنی آدمی جیسے غم میں روتا ہے نا، تکلیف میں روتا ہے، کبھی کبھی آدمی نا خوشی میں بھی روتا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو ان کے جو ہے نا خوشی سے آنسو نکل گئے. تو اس پر نا ابو بکر رضی اللہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، موٹی تازی، ببول کے ان کو جو ہے نا پتے ان کو کھلا رہے تھے کئی مہینوں سے، تاکہ اونٹنیاں مضبوط ہو جائیں اور ہم تیزی کے ساتھ چلے جائیں نا. یا رسول اللہ یہ اونٹنی حاضر ہے، آپ لے لیجیے. حضور نے کہا ہاں ٹھیک ہے لے لوں گا، لیکن پیسے دوں گا، مفت میں نہیں لوں گا. کیسے تھے ہمارے نبی، دیکھا؟ ایسے ہوتے نا بعض لوگ ندیدے ہوتے ہیں نا، بس ان کی ہر ایک کی چیز کے اوپر ان کی نگاہ ہوتی ہے، بس اس کی چیز بھی لے لوں، اس کی چیز بھی لے لوں. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں لوں گا، لیکن پیسوں سے لوں گا. صحیح ہے؟ اونٹنی. اچھا پھر کیا ہوا؟ جلدی سے فٹافٹ جو ہے نا، ہمارے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھی نا تھے، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت اسماء، بڑی پیاری. جلدی سے انہوں نے کھانا لیا، جلدی سے ایک تھیلے میں ڈالا، اور ایک مشکیزے میں جلدی سے پانی ڈالا، جلدی سے دینے لگی نا. اب مشکی وہ بند کرنے کے لیے نا کوئی رسی نہیں مل رہی تھی ان کو. انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اس دوپٹے سے وہ باندھ دیا جلدی سے نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا ادھر کافر کیسے گندے تھے، کافروں نے کیا کیا، وہ ہمارے نبی کو جانے بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے. کافروں نے ایک مشورہ کیا، میٹنگ کی. ایک ان کی جگہ تھی دار الندوہ، سارے کافر، گندے کافر جمع ہو گئے، اور جمع ہو کے پتہ ہے کیا کہنے لگے، بھائی کیا کریں محمد کے ساتھ، نعوذ باللہ ہمارے نبی کے ساتھ. کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ان کو شہر سے نکال دیتے ہیں. کسی نے، ابو جہل جو سب سے گندا تھا نا، فرعون گندا، کہنے لگا نہیں ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہمارے نبی کو قتل کر دیں گے. اب وہ ڈرتے بھی تھے، اگر ہمارے نبی کو قتل کر دیں گے تو ہمارے نبی کے جو خاندان والے تھے وہ اس کو قتل کر دیں گے. پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے کیا پھر ایسا کرے گا،
بہت سارے ہر خاندان کے بہت سارے لوگوں کو لیا اور تلواریں لے کے ہمارے نبی کے گھر کے باہر چپکے سے کھڑے ہو گئے. جیسے ہمارے نبی نکلیں گے سب مل کے ان کی گردن پہ تلوار مار دیں گے. لیکن ہمارے نبی کی حفاظت تو کون کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کرتے تھے. صحیح ہے. اب اچھا خیر ہمارے نبی تو جلدی سے نکل گئے, چھپ کے ہمارے نبی نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی آنکھوں پہ اندھیرا آ گیا, ان کو نظر ہی نہیں آیا, ہمارے نبی ان کے سامنے سے ہی نکل گئے. اللہ پاک تو قادر ہے ہر چیز پہ. کافروں کو جب تو جگہ نہیں ہوگی ان کی جانے کی, نظر ہی نہیں آیا ان کو, تو جانے کی جگہ نہیں ہوگی, ایسے ہاتھ پھیر دیتے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں. اچھا اب کیا ہوا جب اب نا پھر چلے گئے. ہاں سنو, ہاں ہمارے نبی تو چلے گئے. ابھی میں سناتا ہوں. ابو جہل انتظار کر رہا تھا, اب نکلیں. جب صبح دروازہ کھلا تو کون نکلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی نکلے. ہمارے نبی نے اپنی جگہ ان کو سلا دیا تھا. کہنے لگا محمد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا, وہ تو نہیں ہے یہاں. اب تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا وہ گندا کافر ابو جہل. اب جلدی بھاگ کے گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ. دروازہ کھٹایا, کھٹ دروازہ کھٹکھٹایا, کھولو. جیسی دروازہ کھولا تو ہمارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت اسما, انہوں نے دروازہ کھولا. کہا ابو بکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. زور سے ان کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا. عورتوں کے کوئی مارتا نہیں مارتا ہے؟ کسی کے منہ پہ تو ویسے بھی نہیں مارنا چاہیے. عورتوں کے کوئی مارتا ہے؟ اتنی زور سے مارا بیچاروں کی, اتنے زور سے اس نے تھپڑ مارا منہ پہ, ہاتھ سے. ہاں. لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ کہاں ہے. اچھا اب سنو, بڑا مزہ آیا. اب کیا ہوا, ہمارے نبی نے جلدی سے, کافروں کو نہیں پتا تھا کہاں ہے وہ. نہیں پتا تھا نا, تو ان کی بیٹی کو تو پتا ہوگا. ہاں پتا تھا, لیکن بتایا نہیں ان کو. نہیں. ورنہ تو وہ جلدی سے بھاگ کے چلے جاتے کافر پھر. اچھا اب کیا ہوا, ہمارے نبی گئے نا. اچھا اب کیا ہوا, ان کو راستے ہی نہیں پتا تھا مطلب. ہاں چپکے سے گئے نا. ہمارے نبی کو اللہ پاک نے بڑی سمجھ دی تھی. ہمارے نبی نے کیا کیا, مثال کے طور پہ ان کو جانا اس طرف تھا نا, مدینہ اس طرف تھا, تو ہمارے نبی ادھر نہیں گئے, ہمارے نبی ادھر چلے گئے. کیونکہ کافر ادھر تلاش کرتے رہیں گے اور ہمارے نبی ادھر چھپ گئے جا کے. ایک غار تھا, ہمارے غار ثور, ابھی بھی ہے وہ غار. جب لوگ جاتے ہیں نا مکہ مدینہ, اللہ آپ کو بھی کبھی لے جائے گا نا تو انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو. چلیں گے آپ کبھی, آپ کو پھر ہم یہ کہانی یاد آئے گی کیسے ہمارے نبی اس غار میں آئے تھے. صحیح ہے. اچھا اب ہمارے نبی غار کی طرف گئے نا. اب ابو جہل بڑا گندا تھا, اس نے پتہ ہے کیا کہا, اس نے کہا جو محمد کو پکڑ کے لائے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا انعام. تو ایک کافر تھا اس کا نام تھا سراقہ. وہ بہت چالاک تھا. اس نے نا دیکھا, پہلے زمانے میں سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی اور وہ ہوتے تھے مٹی ہوتی تھی. اس نے دیکھا اچھا پیروں کے نشان, ادھر پیروں کے نشان. وہ دیکھتا ہمارے نبی کے وہاں پہنچ گیا پکڑنے کے لیے. اللہ, جیسی ہمارے نبی کے پاس پہنچا, ہمارے نبی تو کسی سے ڈرتے نہیں تھے. ہمارے نبی نے اللہ پاک سے دعا کی, اللہ اس کو پکڑ لے. اوئے ہوئے اس کا گھوڑا زمین کے اوپر دھس گیا. کیا مطلب؟ زمین کے اندر گھس گیا اس کا گھوڑا. اس کا گھوڑا چلا گیا تو اب پھر کیا ہوا؟ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ ہمارے نبی نے دعا کی, بد دعا دی ہے. کہ اچھا مجھے معاف کر دو, اب میں نہیں کروں گا. پھر وہ آگے جانے لگا, ہمارے نبی نے پھر دعا کر دی, پھر گر گیا. اب وہ سمجھ گیا کہ یار میں ان کو نہیں پکڑ سکتا, ان کے ساتھ تو اللہ ہے, جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اب کیا ہوا, اب ہمارے نبی نے کہا سراقہ ایک دن آئے گا تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے, کسرا کے کنگن. کیا کہنے لگا, کسرا اتنا بڑا بادشاہ, اس کے کنگن؟ حضور نے کہا ہاں. کہا مجھے لکھ کے دے دیں. ہمارے نبی نے لکھوایا, چلو بھائی اس کو لکھ کے دے دو, اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے ایک دن آئے گا اور ساری دنیا کی بڑی بڑی بادشاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جائیں گی تو تم کو یہ مل جائے گا. صحیح. اچھا ایک واقعہ اور ہوا. ہمارے نبی نا اب غار میں ابو بکر رضی اللہ اور ہمارے نبی چھپ گئے جا کے.
اب کیا ہوا, کافر ایک اور کافر تلاش کرتے 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 بالکل غار کے اوپر آ گئے, تلواریں ہاتھ میں تھی. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کے پیر بھی نظر آ رہے تھے, اس کافر کے پیر نظر آ رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, بس اس نے اگر یوں نیچے بھی دیکھا نا تو ہم نظر آ جائیں گے. اللہ اکبر, ہمارے نبی کسی سے نہیں ڈرتے تھے. ہمارے نبی نے کہا فما ظنک باثنین فاللہ, آہستہ سے بولا, فما ظنک باثنین فاللہ ثالثہما. ابو بکر گھبراؤ مت, ہم دونوں کے ساتھ تیسرے اللہ ہے, اللہ ہماری حفاظت کریں گے. ڈرو مت ابو بکر, ابو بکر ڈرو مت, اللہ ہماری حفاظت کریں گے. نہیں ڈرے, نہیں ڈرے. پھر کیا ہوا, کافر جو ہے نا ڈر کے مارے, انہوں نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے, یہاں کوئی نہیں ہے, چلو بھائی چلو, چلے گئے. اللہ نے ان کو ایسا بے وقوف کر دیا, چلے گئے. لیکن وہ تو تھے اسی غار میں. ہاں وہ اسی غار میں تھے. اچھا اب کیا ہوا پھر نا, اب وہ دروازے کے اوپر سے چھلانگ مار لیا. ہاں اب عجیب بات بتاؤں آپ کو نا, ہمارے نبی نے کیا پلاننگ کی. ایک کافر, ایک اچھا کافر بھی تھا, اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط. اچھا تھا کافر, بس صحیح تھا, ہاں صحیح ہے. وہ اس کو کہا تھا کہ اس کو راستے سب پتہ تھے, تو عبداللہ کو کہا یہ 2 اونٹنیاں لے لو اور 3 دن کے بعد تم اسی غار پہ آ جانا. صحیح ہے, اس نے اونٹنیاں لے لی. اور پھر ہمارے اور ایک کام اور ہوا, یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے نا, ان کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر. صحیح ہے, وہ بڑے چالاک تھے. وہ کیا کرتے تھے, دن بھر گھومتے تھے, کافروں کی باتیں سنتے تھے, اور چپکے سے شام کو ہمارے نبی کے پاس غار میں آ کے ان کو سب بتا دیتے تھے, یہ کافر یہ بول رہے تھے, کافر یہ بول رہے تھے. سمجھ گئے. اچھا, اور ایک اور تھے, تو ان کو کافر دیکھ نہیں لیتے, چپکے سے آتے تھے نا, چپکے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اچھا ایک اور تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ. وہ کیا کرتے, بڑی چالاکی سے دن بھر بکریاں چلاتے تھے, جیسے نہیں تھے بکریاں چلانے والے, نہیں, بکریاں چلاتے, ان کو پتے کھلاتے. پھر شام کو, رات کو, عشاء کے وقت چپکے سے ہمارے نبی کے غار پہ آتے اور بکریوں کا دودھ نکال کے ان ہمارے نبی کو پلاتے. صحیح ہے, ایسے اچھے. میں آپ کو کبھی سناؤں گا کہ یہ عبداللہ تھے نا, ایک جنگ میں ان کو پھر بعد میں کسی کافر نے شہید کر دیا تھا. پتہ ہے کیا ہوا, جب شہید کر عبداللہ بن فہیرہ کو نا, عامر بن فہیرہ کو, تو پتہ ہے کیا ہوا, اس کافر نے دیکھا مرنے کے بعد ان کی لاش اٹھی, یوں اٹھتے ہوئے آسمان کی طرف چلی گئی, پھر نیچے آ گئی. نیچے کیسے آئی پھر دوبارہ؟ بس اللہ کے حکم سے آ گئی, اوپر گئی, نیچے آ گئی پھر. ہاں مطلب یہ عجیب واقعہ ہوا. اچھا خیر سنیے, پھر کیا ہوا کہ ہمارے نبی نا 3 راتوں تک وہاں چھپے رہے. صحیح ہے. پھر کیا ہوا, جب 3 راتیں ہو گئیں تو بالکل اندھیرے میں صبح پھر ہمارے نبی نکلے. اب ایک ہمارے نبی سوار ہیں اونٹ پر, اور حضرت ابو بکر, ہاں صبح سے بھی پہلے, فجر کا وقت نہیں ہوتا, ایسے رات کا اندھیرے میں. اچھا تو 4 آدمی تھے. کون کون تھے بتائیے. ایک تو عبداللہ بن اریقط تھا, وہ راستہ بتا رہا تھا, یہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے. صحیح ہے. اور دوسرے ابو بکر, وہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحیح ہے. اور اسی اور عامر بن فہیرہ تھا, عامر بن فہیرہ یہ بھی تھے, اور ابو بکر رضی اللہ ہمارے نبی تھے. اچھا اپنا ایک واقعہ اور ہوا. پتہ کیا کرتے تھے ہمارے نبی نا, چلتے چلتے ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دم ہمارے نبی کے سامنے چلنے لگتے, تھوڑی دیر میں ایک دم کبھی ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگتے, کبھی یہاں دائیں چلنے لگ جاتے, کبھی بائیں چلنے لگ جاتے. عجیب نا. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر کیا ہو گیا, کبھی میں دیکھ رہا ہوں آپ میرے سامنے چلنے لگ جاتے ہیں, کبھی ایک دم پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں, کبھی آپ میرے سیدھے ہاتھ پہ چلتے ہیں, کبھی الٹے ہاتھ پہ, کیا ہو گیا آپ کو. ابو بکر کتنے اچھے تھے, پتہ ہے کیا بولے, یا رسول اللہ چلتے چلتے مجھے خیال آتا ہے کہیں دشمن آپ کے سامنے سے آگے سے آپ کو کوئی تیر ویر نہ مار دے, تو جیسی مجھے یہ خیال آتا ہے تو میں آ جاتا ہوں سامنے, تاکہ اگر تیر لگے تو مجھے لگے, آپ کو نہ لگے. پھر چلتے چلتے مجھے خیال آتا ہے یا رسول اللہ کبھی پیچھے سے کوئی کافر آپ کو نہ مار دے, تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں, تاکہ تیر لگے تو کس کے لگے, میرے لگے. ابو بکر میرے لگے, آپ کے نہ لگے. پھر کبھی مجھے خیال آ جاتا ہے کہ کہیں دائیں طرف سے کوئی آپ کو نہ مار دے, تو میں ادھر آ جاتا ہوں سیدھے ہاتھ کی طرف. اللہ اکبر, کیسے تھے پیارے ابو بکر کہ وہ کہتے تھے کہ میں مر جاؤں لیکن میرے نبی کو کچھ نہ ہو. اچھا
اب کیا ہوا, اب چلتے چلتے صبح چلتے رہے صبح ہو گئی, سورج نکل آیا, چلتے چلتے سخت دوپہر ہو گئی نا, اور چل رہے ہیں تیز تیز, اونٹنیوں کے اوپر جا رہے ہیں, ڈر یہ بھی تھا کہ کوئی کافر نہ آ جائے. پھر چلتے چلتے جب دوپہر ہو گئی نا, تھک گئے, تو اب تلاش کرنے لگے, یار دوپہر ہو گئی, کہیں پہ تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے, کیا کریں. ایک دم ان کو ایک چٹان نظر آئی بڑی سی, تو اس چٹان کے نیچے کچھ سایہ سا تھا. کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا آپ یہاں آرام کریں. جلدی سے اب اپنے نبی کو اتارا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے وہ جگہ صاف کی جلدی سے, اور جلدی سے یا رسول اللہ آپ یہاں لیٹ جائیے, اور خود جاگ گئے, نگرانی کرنے لگے کہ کوئی کافر نہ آ جائے. کتنے پیارے تھے. اچھا پھر نا ادھر ادھر دیکھ رہے تھے, ادھر دیکھ رہے تھے, اتنے میں دیکھا ایک آدمی بکریاں چراتے ہوئے آ رہا ہے. جلدی سے اس کے پاس گئے, بھائی کون ہو تم؟ بھائی فلاں ہو. اچھا فلاں, ٹھیک ہو. اچھا تمہاری بکریوں کے میں دودھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. تو کہنا اچھا جلدی سے ہاتھ دھو, اور ایسا کرو, پھر بکریوں کے جو دودھ نکلتا ہے نا تھن سے, تو اس کو بھی دھو, اور پھر جو ہے نا ان کے پاس ایک وہ بھی تھا, ایک برتن سا بھی تھا, صحیح ہے, اس میں دودھ نکالا, پھر اس میں تھوڑا سا پانی بھی ملایا ٹھنڈا, تاکہ ٹھنڈا ہو جائے نا, صحیح ہے. پھر جلدی سے اتنے میں جب دیکھا تو ہمارے نبی بھی سو کے اٹھ گئے تھے نا, تو پھر ہمارے نبی کو پیش کیا, اور خوش ہو گئے کہ ہمارے نبی نے پی لیا, صحیح ہے. پھر کہا یا رسول اللہ, بڑے ادب سے کہا یا رسول اللہ کیا چلنے کا وقت نہیں آ گیا ابھی؟ حضور نے کہا ہاں آ گیا ہے. تو اب چلنے لگے, سورج ڈھل چکا تھا. چلتے چلتے اب بہت سارے لوگ حضرت ابو بکر کو جانتے تھے, تو لوگ آ کے پوچھنے لگے ابو بکر یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ حضور کے بارے میں پوچھنے لگے. تو اب اگر سچ بتا دیتے تو خطرہ تھا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو کوئی مار دیتا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑی چالاکی کی, پتہ ہے کیا کہا یہ مجھے راستہ بتلانے ہیں, یہ رجل یہدین السبیل, یہ مجھے راستہ بتلا رہے ہیں. تو بھائی اللہ کے نبی ہمیں راستہ بتاتے ہیں نا جنت کا, تو انہوں نے کہا یہ مجھے راستہ بتلا رہے ہیں. صحیح ہے, مذاق میں بولے, ہاں صحیح ہے, مذاق میں نا. ہاں. اچھا پھر ہمارے نبی چلتے رہے, کپڑے بھی بیچاروں کے گندے ہو گئے تھے دھوپ سے اور مٹی سے. اچھا پھر جو ہے نا, پھر جب مدینے کے قریب پہنچنے لگے نا, تو ہمارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک داماد تھے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح ہے, اور ہمارے نبی کے پھپھی زاد بھائی بھی تھے, تو وہ مل گئے, انہوں نے ہمارے نبی کو سفید کپڑے دیے, صحیح ہے, تو یہ پہنا. تو اس طریقے سے ہمارے نبی, اچھا ہاں صحیح ہے. تو پھر اس طریقے سے وہ الحمدللہ پھر ہمارے نبی وہاں پہنچ گئے. مدینے میں سب انتظار کر رہے تھے. دیکھو مکہ میں تو سب ہمارے نبی کو مار رہے تھے نا, اور مدینے میں بچے بھی, بوڑھے بھی, عورتیں بھی, جوان بھی, سب ہمارے نبی کے انتظار میں تھے. روزانہ صبح فجر کے بعد نکلتے, یار آ رہے نہیں آ رہے, پھر انتظار کر کے چلے جاتے. ایک یہودی تھا, وہ اپنے گھر پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا, اس کو دور سے سایہ نظر آیا کہ کوئی دھوپ میں کوئی سایہ, وہ چیخا, او مسلمانوں تمہارے نبی آ گئے. جیسی وہ چیخا, جلدی سے مسلمان آئے, اور مسلمان آ کے اوئے ہوئے اتنا خوش. پھر ہمارے نبی پتہ ہے آپ کو کیا کہا, جب مسلمان وہ آئے نا, او سارے گھروں کی, جب ہمارے نبی مدینے پہنچے, گھروں کی چھتوں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور بچیاں اللہ اکبر جا محمد, اللہ اکبر جا رسول اللہ, اللہ کے رسول آ گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. بچیاں اشعار پڑھ رہی ہیں, اور سارے خوش. اس طریقے سے ایسے ہمارے نبی پہنچے, اور تھکے ہارے تو تھے, بہت لمبا سفر کیا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ اتنے اچھے تھے, تو انہوں نے کہا اگر حضور سب سے ہاتھ ملائیں گے, سب سمجھ رہے تھے یہ ابو بکر ہے حضور. ابو بکر رضی اللہ کو کیا سمجھ رہے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ سب سے ہاتھ ملا رہے تھے تاکہ ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو, اور حضور کو بٹھا دیا. پھر جب دھوپ آئی نا, تو ابو بکر رضی اللہ ہمارے نبی کے اوپر ایسے چادر لے کے کھڑے ہو گئے. اس وقت لوگوں کو پتا چلا, او ہو یہ تو نبی, تو یہ سمجھ گئے. ایسے لوگ خوش ہو گئے. پھر ہمارے نبی اونٹنی پہ جا رہے تھے, سب لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے نبی یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر آ جائیں, آپ ہمارے خاندان میں آ جائیں. حضور نے کہا چھوڑ دو میری اونٹنی کو مت پکڑو, اللہ پاک نے اس کو حکم دیا ہے, یہ خود ہی بیٹھے گی جہاں,
اب اونٹنی کو چھوڑا ہوا ہے, اونٹنی چل رہی ہے, سب کے دل دھڑک رہے ہیں, اللہ کرے ہمارے یہاں رک جائے. پھر ایک قبیلہ تھا بنو نجار, وہاں جا کے اونٹنی رک گئی. اوئے ہوئے, چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں خوش کہ ہمارے نبی اب تو ہمارے علاقے میں رہیں گے, ہمارے نبی, اور آ کے پڑھنے لگیں نحنو جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار. آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا اس کا؟ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں بھائی, ہمارے تو مزے آ گئے, اب تو ہمارے پڑوس میں حضور رہیں گے, اب تو ہمارے پڑوس میں کون رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. ایسے خوش ہو گئیں. تو بہرحال آج کی کہانی اچھی تھی. تو آپ کو ابو بکر رضی اللہ یاد آ رہے ہیں؟ بہت اچھی ہیں. کیسے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں؟ اچھا میں ایسا کرتا ہوں, آج تھوڑی سی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چیز آپ کو سناتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ, اچھا ہمارے ابو بکر رضی اللہ عنہ نا سب سے پہلے اسلام بھی لا رہے ہیں ہمارے نبی پر, سب سے مسلمان بھی سب سے پہلے ہو گئے, صحیح ہے. اور قبر میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے قبر میں بھی ان کی برابر میں ان کی قبر ہے, صحیح ہے. ہمارے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر بھی ہمارے نبی کی برابر میں ہے نا. تو بس وہ, اور غار میں بھی ہمارے نبی کے ساتھ دوست تھے پکے ہمارے نبی کے, ہر وقت ساتھ, زندگی میں بھی ساتھ, مرنے کے بعد بھی ساتھ, صحیح ہے. تو ابو بکر سب سے پہلے تھے, ہر چیز میں سب سے آگے. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کچھ کہا تھا کہ بھائی چندہ جمع کریں, اپنے گھر میں ساری چیزیں گھر کی نکال کے لے آئی. یا رسول اللہ, سب کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر میں, سب ہمارے نبی کو دے دی. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہترین جزا عطا فرمائے. ٹھیک ہے, چلیں اب میں سناتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں.